کسی نے سوال کیا کسی دن انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بتائیے عمر میں آپ بڑے ہیں یا نبی کریم بڑے ہیں؟ نبی کریم کے چچا جان نبی سے کافی پہلے، آقا سے کافی پہلے پیدا ہوئے. سوال ہوا آپ بڑے ہیں یا نبی کریم؟ حضرت عباس نے عشق بھرا جواب دے دیا، کہا ان رسول اللہ اکبر منی وانا ولدت قبلا. لوگوں سنو، بڑے تو نبی ہے مگر پیدا پہلے میں ہوا ہوں. جو پہلے پیدا ہوا وہی بڑا ہوتا ہے. لیکن حضرت عباس کہتے ہیں بڑے تو آقا علیہ السلام ہیں، لیکن میری ولادت مصطفیٰ سے پہلے ہوئی ہے. یہ صحابہ کرام کا انداز تھا. یہی وجہ، یہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے. قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیتیں اس پر شاہد عدل ہیں. آئیے سورہ احزاب کی اور ایک آیت کریمہ سناؤں، میں اپنی تقریر کو اختتام کی اور لے چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے متنبع بیٹے سیدنا زید بن حارثہ، واپس سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی. زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے. سیدہ خدیجہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا، زید بن حارثہ کو نبی کریم کو عطا فرمایا. حضور نے آزاد فرما کر کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو، میں تجھے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں. اب ان کا نام زید بن محمد ہو گیا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، لیکن توجہ فرمائیے گا. زید بن حارثہ جب جوان ہوئے، مصطفیٰ کے در کے دلہے کو دلہن ڈھونڈنے کی باری آ گئی. دلہن کہاں سے ڈھونڈی جائے؟ آقا کریم نے جب نظر مبارک دوڑائی، قریش کے اعلیٰ گھروں میں کوئی اور نہ ملی. اپنی پھوپھیری بہن سیدتنا زینب بنت جحش کا انتخاب فرمایا میرے نبی نے. توجہ فرمائیے گا، نبی کریم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے لیے پھوپھیری بہن زینب بنت جحش کو جو ہے انتخاب فرمایا. مجھے ایک بات آپ کو یہاں پر اہم بات بتانی ہے، وہ یہ ہے مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا جس کا نام علی یا محمد ہو وہ مالک و مختار نہیں ہوتا. لیکن آپ قرآن کے نظریے سے میں بتاتا ہوں مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا. آقا کریم اس سے پہلے یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کلام کرے اس کی دو صورتیں ہیں. شاباش کتنی صورتیں؟ آپ بیدار ہیں یا میں اختتام کروں تقریر؟ اگر آپ بیدار ہیں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ. نبی کریم سے اللہ کلام کرے، پہلی صورت بدلیے جبریل کلام کرے، اسے وحی کہتے ہیں، وحی مطلوع کہتے ہیں، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں. دوسرے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ جبرائیل نہیں بلکہ ڈائریکٹ قلب مصطفیٰ پر القاء کرے، قلب مصطفیٰ پر القاء کرے، اسے وحی غیر مطلوع اور حدیث قدسی کہتے ہیں. انہی دو طریقوں سے خدا اپنے نبی سے کلام کرتا ہے. لیکن زینب بنت جحش کے انتخاب میں نہ وحی نازل ہوئی تھی نہ حدیث قدسی کہیں پہ موجود تھی. دونوں چیزوں سے بات خالی. نبی نے جب انتخاب کیا، چونکہ زینب بنت جحش قریش کے اعلیٰ ترین گھروں میں تھی، افضل ترین خاتون تھی، انہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا. شاباش، انہیں یہ رشتہ منظور. جب منظور نہ ہوا رشتہ، زینب بنت جحش کے بھائی عبداللہ ابن جحش سے سوال ہوا، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا میری بہن قریش میں نسب میں اعلیٰ، فضل میں اعلیٰ، عبادت میں اعلیٰ زید بن حارثہ وہ ہے جس کے قبیلے کا بتانے، لہذا میں رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب یہ خبر میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 136 نازل فرمائی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ ان یکون لهم الخیار فی امرہم اذا قضى اللہ ورسولہ. آقا انہیں بتا دیجئے جب خدا و رسول نے فیصلہ لے لیا، مومن کو اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رہتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے آپ لوگ، کیا اللہ نے نبی سے کہا تھا کہ زید بن حارثہ کے لیے زینب بنت جحش کو چنو؟ نہیں. نہ وحی میں کہیں موجود ہے، نہ حدیث قدسی میں کہیں موجود ہے. لیکن آیت کے دی اذا قضى اللہ ورسولہ. میں نے سوال کیا جب وحی نازل نہ ہوئی، پھر اذا قضى اللہ ورسولہ کہنے کا کیا مطلب؟ جواب آیا نادان، مصطفیٰ کا فیصلہ لے لینا ہی خدا کا فیصلہ لینا ہے. اسی لیے میرے امام نے بریلی سے آواز دی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہے یہی آ کے ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. دو ایک آیت ایک حدیث کے ساتھ عنوان کو اختتام کی اور لے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حبیب کو مقام تشریعہ میں، امور تکوینہ میں جو اختیار کامل عطا فرمایا، ادنا سی مثال نبی کریم کے دور میں خاتون، امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں، نبی کریم کے دور میں خاتون کا انتقال ہوا رات میں ہی صحابہ نے دفن کر دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، کہا یہ کیا کیا، مجھ سے اجازت ہی نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں لگا آپ آرام کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نبی کریم نے کہا چلو ٹھیک ہے قبر دکھاؤ۔ حضور گئے، قبر پہ گئے اور نماز ادا فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل ہم نے جنازہ پڑھ لیا تھا، نماز تو کل ہو گئی تھی، اب خاص حکمت بھی بتائیں، آپ نے پڑھی تو حکمت کیا؟ کہا ان ہؤلاء القبور، کہا صرف یہ خبر نہیں، ان ہؤلاء القبور مملوءۃ بالظلمات انی اصلی انی انور علیہم بصلاتی۔ میرے یارو سنو، یہ تمام قبریں اندھیرے میں تھی، نماز پڑھ کے میں نے روشن کر دیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ یہی وجہ تھی نبی کریم کے اس مقام میں، امور تشریعہ تکوینیہ میں اس مقام کو صحابہ پہچانتے تھے۔ جب نبی نے کتاب الحج بخاری شریف، جب نبی نے حج کا اعلان فرمایا ان اللہ کتب علیکم الحج، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اکل عام یا رسول اللہ، کہ ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ میرے آقا نے وہی فرمایا لو قلت نعم لکان قضا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ جی میں تمہیں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر آقا فرماتے ہیں، اگر لو قلت نعم لکان قضا، اگر میں کہہ دیتا حج فرض ہے ہر سال فرض ہوتا، مگر تم وہ نہ پوچھو جو تم کر نہ سکو۔ اب آئیے میں کہوں آقا کے چاہنے سے کیا ہوا کیا نہ ہوا، مولوی لکھ کے چلے گئے، ابلیسی توحید کی آڑ میں لکھ دیا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں بتاتا ہوں تمہارا قبلہ بدل گیا تو نبی کی مرضی سے بدل گیا۔ نماز میں ہے نبی کریم، بعض روایتوں کے مطابق ظہر، بعض روایتوں کے مطابق عصر، 2 رکعتیں پڑھ لی، اتحیات میں میرے نبی موجود، دل میں خیال آیا اب نماز ادھر نہیں ادھر پڑھوں گا۔ میں کہتا یا اللہ نماز ختم ہونے کا تو انتظار ہوتا، لیکن قرآن نے یوں تصویر کشی کی، قد نرى تقلب وجهك، آقا ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا چہرہ بار بار بلند کرنا۔ یہ قد نرا، جب قد لگے پھر یاد رکھے یہ استمرار کا معنی دے دیتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے دیکھا، بلکہ قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار چہرے کا بلند ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حالت نماز میں ہی کہہ دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ میرے ذہن میں سوال ہوا، مولا 4 رکعت والی نماز 2 تو مکمل ہوئی، 2 پڑھنے کے بعد حکم آ جائے تو کیا ہوتا؟ آقا علیہ السلام نے نماز میں چاہا، رب کی طرف سے گویا جواب آیا، نادان نبی نے جہاں تمنا کی وہیں پہ تمنا پوری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہم سب مانتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ عالم لیکن اب جب قرآن کو میں نے آگے پڑھا، آیت کریمہ کا آگے تجھے فَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تیرا قبلہ وہی بنائیں گے جو تجھے پسند ہو۔ میرے ذہن میں سوال آیا، نبی نے جب خواہش کی نماز میں تو اس خواہش کا پتہ رب کو چلا، عالم الغیب خدا کو چلا، یہ فَنُوَلِّيَنَّكَ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کہا سنو 14ویں صدی میں کچھ آئیں گے، وہ کہیں گے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان بدبختوں کو بتا دینا ارے کچھ اور نہ صحیح، نبی کے چاہنے سے تمہارا قبلہ بھی بدل گیا تھا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی مرضی تھی، میرے آقا نے ارادہ کر لیا اور نبی کے ارادہ کرنے سے قبلہ تبدیل ہو گیا، میرے آقا کے چاہنے سے قبلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہتے ہیں آقا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آقا کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے سیدنا انس بن مالک کے حوالے سے مستدرک کی روایت کے ساتھ اختتام کی اور چلے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا صحابہ کرام کا ایک عام انداز، صحابہ سے جب بھی صحابہ کرام جب بھی اپنے مجموع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے یا پوچھتے تو اپنی عبادتوں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، ایک صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟
ہاں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، کہا قیامت کا بعد میں بتائیں گے، پہلے بتاؤ تیاری کیا ہے؟ صحابہ چاہے تو کہہ سکتے تھے آقا میں کوئی عام نہیں، میں وہ ہوں جو تیرے ساتھ جہادوں میں گیا ہوا ہے، میں کوئی عام نہیں، میں وہ ہوں جو تیرے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن صحابی رسول کا جواب الگ تھا، کہا یا رسول اللہ تیاری تو نہیں ہے، الا انا احب اللہ ورسولہ، سوائے اس کے کہ میں خدا و نبی سے محبت کرتا ہوں۔ انس بن مالک جیسے عظیم صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا مستدرک صحیحین میں روایت موجود، یا رسول اللہ انی ارید ان اطلبک یوم القیامہ فإن اطلب، آقا مجھے بتائیں روز محشر میں اگر آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ حضور نے فرمایا اطلبنی علی المیزان، میزان پہ آ جانا، میری ملاقات وہاں ہو جائے گی۔ انس نے سوال کیا آقا کیا ماجرا؟ میزان میں تو گنہگاروں کے نام اعمال تولے جائیں گے، آپ تو جنت کے مالک ہیں، آپ کو کیا کرنا؟ کہا انس بلا شبہ بات صحیح ہے، وہاں گنہگاروں کے نام اعمال تولے جائیں گے، میری امت بھی آئے گی، نام اعمال کب لے آئے گی؟ میں میزان پر صرف اس لیے ہوں گا جس کے نام اعمال میں کیا کم اسی کا پلڑا بھاری کروں گا۔ یہ مستدرک علی الصحیحین علی شرط صحیح ہے، صحیح روایت امام حاکم نے تخریج کی۔ انس بن مالک نے اگلا سوال کیا، کہا آقا مجھے بتائیں اگر اب میزان تو نہ ملے تو میں کہاں طلب کروں؟ جواب ملا فاطلبنی علی الحوض الکوثر، حوض کوثر چلے آنا۔ انس نے سوال کیا آقا کیوں؟ کہا قیامت کا دن تانبے کی زمین ہوگی، کندھوں پر ایک میل ایک نیزے پر آفتاب ہوگا، پیاس سے لوگ جو ہے تڑپ رہے ہوں گے، آقا آپ کا کیا کام؟ کہا پیاسی امت آئے گی، حوض کوثر پلا کر سیراب کروں گا۔ جہنم کے پل کے اوپر جو پل بچھایا جائے گا، پل صراط، آخری حضور نے انس بن مالک نے جب سوال کیا اگر وہاں نہ ملے، کہا فاطلبنی علی الصراط، کہا تو پھر مجھے تم صراط پر ضرور ملو گے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا صراط پر کیا کام؟ آقا نے جواب دیا یہ وہ پل ہے جو بال سے باریک تلوار سے بھی تیز ہے، جو گرا جہنم میں گیا۔ یا رسول اللہ اب آپ کا کیا کام؟ آقا نے فرمایا امت آئے گی، پل سے بچا کر گزارنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ مولوی کس جوش تعصب میں کمبخت لکھ گئے کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں سب کچھ تو نبی کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کچھ ہو ہی نہ ہو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی عنایتیں اور کرامتیں تھی اس دنیا کے لیے کہ میرے آقا نے جب جو چاہا مصطفیٰ کریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کر دی۔ یہی وجہ ہے روز محشر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر ڈالیں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، مسلم شریف کی روایت، آقا علیہ السلام سے فرمایا جائے گا سر مبارک بلند کیجئے، سل مانگیے تعطا، آج جو مانگیں گے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ اشفع، اٹھئے اور شفاعت کیجئے تو شفا، آج آپ کی شفاعت ہر کسی کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ لہٰذا چونکہ طویل کسی خطاب کے موڈ میں اس لیے بھی نہیں تھا، جیسا کہ قبلہ حافظ نصیر صاحب نے بتایا کہ ہماری حاضری بحیثیت خطیب نہیں بحیثیت ظاہر ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ یہ ان کا محبت، ان کی محبت کہے اور الحمدللہ ان کی زر نوازی کہے، انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر آپ کے آگے